کا پانی مصطفیٰ کے اسیر کا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ آرام فرمائیے, میں رک رک کے سبحان اللہ کہوں گا. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی. داغے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے, داغے آسے پہ دھل ہی دیتا ہے. شاہ سمنا کے میر کا پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان مخدوم سمدہ زندہ باد, فیضان مخدوم سمدہ, فیضان شیخ علاؤالحق پنڈوی زندہ باد, زندہ فیضان شیخ علاؤالحق پنڈوی, زندہ باد, فیضان حفیظ راز عین ہند, زندہ باد, زندہ باد, فیضان حفیظ راز عین ہند, زندہ باد, فیضان شاہ حفیظ الدین لطیفی. زندہ باد, زندہ باد. ماشاءاللہ. حضرات علم کو آگے بڑھائیے, بولیے انشاءاللہ. ذرا زور سے بولیے انشاءاللہ. اور حضرات یہ تو نبی کی آل ہے, مخدوم پاک. اب نبی نے علم کو کیسے فروغ بخشا, نبی نے کیسے علم کو فروغ بخشا. آج علماء کا احسان ہے, نبی کی محبت میں آپ کے تانے کو بھی سن کر کے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور سے سنیے, اسلام کی پہلی جنگ جو ہے کفار سے کب ہوئی, کہاں ہوئی, یہ آپ کو معلوم ہے, میں پھر بھی بتا دے رہا ہوں, لیکن پھر میں نہیں بتاؤں گا. رمضان شریف میں ہوئی. کب ہوئی؟ رمضان شریف. کہاں ہوئی یہ جنگ؟ مکہ شریف مدینہ شریف کے بیچ میں ایک علاقہ ہے وادی بدر, ٹھیک ہے, وہیں پہ ہوئی. غالباً مدینہ شریف سے 150 کلومیٹر سے زیادہ, کچھ کم و بیش اتنی دوری ہے, ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ ہے. اور ذرا غور سے سنیے گا, آج جو ہے 1450 سال کے بعد عرب کا ٹمپریچر ہائی رہتا ہے, 50-55 آج رہتا ہے, 50-55 سعودی عرب کا ٹمپریچر. جبکہ اتنے اسباب مہیا ہیں سکون کے, راحت کے, تب اتنا ٹمپریچر ہے. 1450 سال پہلے راستے کیسے رہے ہوں گے, اس وقت کا ویدر کیا رہا ہوگا, اس وقت کا موسم کیا رہا ہوگا, اس وقت کی دھوپ میں شدت کیسی رہی ہوگی ہے. اس کے باوجود کفار کے لشکر کی تعداد 1000. کتنی؟ 1000. اس میں کون کون تھا جانتے ہیں؟ ابو جہل بھی تھا, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا, جتنا ہٹلر سب تھا, سب تھا, جی ہاں سب ہٹلر سب تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جو جمع کیا ہے 1000 نہیں, صرف 313. کتنے ہیں؟ منہ سے بولو بھائی, کتنے ہیں؟ 313. اب اسی پہ نہیں ہے, اب تو دیکھیے لذت اور عشق کا جلوہ اب نظر آ رہا. 313 میں سب کے پاس سواری نہیں ہے, 313 میں سب کے پاس اسباب جنگ مہیا نہیں ہے, ہتھیار بھی سب کے پاس نہیں, لیکن سواری رہے نہ رہے, تلوار رہے نہ رہے, جوش ایمانی تو ہے, محبت رسول تو ہے. نبی نے آواز دیا, اپنی بیوی کو کہہ دیا خدا کے حوالے تجھے کیا, اپنے بچوں کو کہا خدا کے حوالے تیرے کیا, تجھے خدا کے حوالے کیا, میں چلا سرکار کے ساتھ. حضرات اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد میدان بدر میں لوگ پہنچ گئے. اللہ اللہ. اب ذرا سنیے گا, میدان بدر میں 1000-313 کمال ہے جناب. کہا کیا کہنے, مچل جائیے جناب, میرے نبی کی شان کیا ہے. اصحاب رسول نے 1000 لشکر کے تیور کو دیکھا, اس کی اجتماعیت کو دیکھا, اس کے ہمت و شجاعت کو دیکھا. انسان تو انسان ہے. نبی سے کہہ دیا حضور لشکر تو بہت بھاری ہے, ہماری تعداد تو کتنی ہے. تو نبی کا جو جواب آتا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا, ذرا زور سے بول لیجئے, زور سے بول لیجئے. نبی فرماتے ہیں غم نہ کرو, لا تحزن ان اللہ معنا. ارے اس کے پاس لشکر جرار ہے, ہمارے ساتھ رحمت پروردگار ہے.
غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی جانتے ہیں سرکار کا معجزہ، علم غیب دیکھیے، کہاں چلے بھائی؟ اچھا جائے علم غیب نبی کا دیکھیے، فرماتے ہیں میرے غلاموں آزردہ خاطر نہ ہو، تم پریشان کیوں ہو؟ آؤ میں بتا دے رہا ہوں۔ ابو جہل کل مارا جائے گا، عتبہ مارا جائے گا، شیبہ مارا جائے گا، اور کہاں پر؟ نبی نے جگہ بھی بتا دیا، نبی نے نشان بھی لگا دیا، یہی مرے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، ایک انچ آگے ایک انچ پیچھے وہی پہ مرا بوجھے جہاں پہ نبی نے نشان لگا دیا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں 313 مسلمان ہے، وہ بھی حالت روزہ میں، حالت روزہ میں جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، اسی لیے دوستو آج بھی پوری دنیا کے اولیاء شہدائے بدر کو اور بدری صحابہ کو سلام کرتے ہیں، ان کی محبت کو، ان کے شوق شہادت کو، کہ حالت روزہ میں جنگ ہو رہی ہے، گردن کو کٹایا ہے، اسلام کو بچایا۔ سبحان اللہ، اسلام کی جیت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو کافر مارے گئے مارے گئے، جو کافر بھاگ گئے، اور جو پکڑے گئے انہیں قیدی بنایا گیا۔ اور قیدی بنانے کے بعد سب کو مدینہ پکڑ کے لایا گیا۔ جب سب لوگ مدینہ آ گئے تو جانتے کیا ہوا؟ میں نے کہا تھا علم کے لیے نبی نے کیا کیا نہ کیا، علم کو بڑھانے کے لیے، علم سے نبی کو کتنی محبت ہے وہ جان رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہہ دیا پڑھا لکھا اور انجان برابر نہیں ہوتا ہے، عالم غیر عالم کبھی برابر نہیں ہوگا، وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھ والا اندھا کبھی برابر نہیں ہوگا، هل یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی جہنمی برابر نہیں ہوگا۔ علم والا روشنی والا ہوتا ہے، جہل والا آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہوتا ہے، برابر کیسے ہوگا؟ نبی نے علم کو بڑھایا، نبی نے علم کو فروغ بخشا، نبی نے علم کو عام کرنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب نبی نے کیا کیا؟ جب سب قیدی مدینے آ گئے تو نبی فرماتے ہیں سنو، جن کو آزاد ہونا ہے فدیہ ادا کرے، پیسہ دے، پیسہ دے، درہم دے، دینار دے، وہ آزاد ہو جائے۔ کچھ میں ایسے، ان میں کچھ ایسے بھی قیدی تھے جو سرکار کے بہت قریبی تھے، ان کو ایسے ہی کسی وساطت سے معاف کیا گیا، چلو آپ کچھ مت مت۔ لیکن سرکار نے ان لوگوں کو فرمایا کہ جو لوگ اس میں علم جانتے ہیں، جو لوگ علم والے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں، ان کو دینار اور درہم فدیہ کے طور پہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے صحابی کو، میرے ماننے والوں کو پڑھا دے، وہ آزاد ہو جائے گا، یعنی پڑھا دے، علم کو عام کرے۔ پتہ کیا چلا؟ جن کے پاس علم ہے وہ قیدی ہے پھر بھی عزت مل رہی ہے، وہ قیدی ہے پھر بھی رتبہ مل رہا ہے، اور بغیر پیسے کے چھٹکارا بھی مل رہا ہے۔ مطلب یہ علم والا دنیا میں بھی کامیاب ہے، علم والا آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں علم کی اہمیت جانیں، علم کی قدر کریں۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف حافظ صاحب بنیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف مولانا بنیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف مفتی بنیے، نہیں، لیکن پہلے حافظ بن جائیے، پہلے عالم بن جائیے، پہلے مفتی بن جائیے، اس کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں سے انجینئر بنیے، سبحان اللہ، ڈاکٹر بنیے، یہاں سے آگے بڑھیے، پی ایچ ڈی کیجیے، یہاں سے آگے بڑھیے، نیٹ کا ایگزام دیجیے، یو پی ایس سی کی تیاری کیجیے، اور جو حافظ قرآن ہو گیا ہے، عالم دین ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی ایگزام بھاری نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کو جس نے یاد کر لیا دنیا کی کوئی بھی کتاب اس کے لیے آسان ہو جائے۔ حضرات یہی ہے آج ضرورت اس بات کی ہے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آیا تو دیکھا بالکل یہاں پہ سنسان ہے، لیکن آپ کی شرکت نے بتا دیا نہیں، علم کا شوق بھی ہے، مدرسے سے محبت بھی ہے، علماء کرام سے محبت ہے، اور اساتذہ کرام کی حمایت کو آپ حاصل کرنے کے لیے، اپنی حمایت دینے کے لیے آپ لوگ آ گئے ہیں، تو اتنا خیال کر کے جائیے گا۔ چاہتے ہیں کہ عبادت بھی اچھی ہو، چاہتے ہیں زندگی بھی اچھی ہو، تو اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا تیز آواز میں بولیے سبحان اللہ۔ سنیے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، کہاں چلے پگلا، علم نہیں ہے تو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے۔ آج بہت سارے نوجوان ہیں جو ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں،
ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، کھڑا کھڑا ہے، یہ تو پینٹ پیے پہنے رہتا ہے، آپ دوست کو بولے گا رک تو ذرا سا مارے، جائے گا چین کھولا، کھڑا کھڑا ہے، جانور کی طرح کھڑا کھڑا ہے، اب بات بھی کرتا رہے گا ہاں ٹھیک ہے، ادھر استنجا بھی کر رہا ہے، شیطان بھی شرما جاتا ہے، بات کرتے استنجا کرتے وقت بات کرنا منع ہے، پخانہ کرتے وقت بات کرنا منع ہے، ای کبیرہ ادھر بھی اسٹارٹ ہے، ادھر بھی ہلو ہاں ٹھیک ہے ہاں چالو ہے، ادھر بھی چالو ہے۔ اچھا دیکھیے کھڑا کھڑا، اچھا پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور اسی طرح پھر بند کر لیا اور چل دیا۔ یاد رکھنا تم مسلمان ہو، مسلمان کبھی ناپاک نہیں رہے گا، مسلمان کو کبھی ناپاک نہیں رہنا چاہیے، اور جیسے جو پیشاب کر لیا ہے معلوم ہے، لے لو بابو مائک تم سنو نا، تم لوگ کو نہیں معلوم ہے پیشاب کیسے کرو گے، کھڑا 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 کر دیا۔ سن لو استنجا کرنا، کعبے کی طرف منہ کر کے کوئی پیشاب کیا تو حرام، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب پخانہ کرنا حرام، کوئی لیڈیز کرے چاہے جینٹس، مسلمان ہے تو حرام حرام حرام۔ تعلیم نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہاں کچھ نہیں معلوم ہے۔ حضرت ممبئی جائے گا، مدن پورہ جانا ہے، آج پہلی بار گیا ہے، آپ کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو 72 آدمی سے پوچھے گا بھائی صاحب مدن پورہ کدھر ہے، بھائی صاحب کرلا کدھر ہے، بھائی صاحب اور کیا کہ جوگیشوری کدھر ہے، پوچھتے 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 چلا جائے گا، ہے نا بھائی۔ اور اگر کہیں گئے جہاں تمہیں سمت قبلہ نہیں معلوم ہے کہ کعبہ شریف کدھر ہے، پچھم کدھر ہے، ادھر سے قبلہ کرو پچھم کی طرف ہے، اس لیے میں پچھم پچھم بول رہا ہوں، کدھر ہے تو نہیں پوچھے گا، بس کھڑا کھڑا پیشاب کر دے گا۔ توبہ توبہ، ہمیں نہیں معلوم ہے پوچھئے قبلہ کدھر ہے، اگر کوئی غیر مسلم ہوگا اس کے قبلہ کدھر ہے بولے گا دماغ خراب مت کرو اور پھر مت بولو قبلہ کیا، پھر بمبئی میں نہیں ہے، صحیح بولے گا قبلہ ادھر کہاں ہے، تو اس کو کہے گا پچھم کدھر ہے، تو بتائے گا کہ پچھم کدھر ہے، آپ ادھر کا پتہ پوچھے، آپ پانی لیجئے، اتر منہ ہو دکھن پیٹھ ہو یا دکھن منہ ہو اور اتر پیٹھ ہو، اور اس کے بعد استنجا کر لیجئے اور دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، اچھا رکو، جب فارغ ہوئیے گا تو بلائے گا ادھر آؤ، تم تو پتہ پوچھا پچھم کا، پیشاب کیا ادھر ادھر منہ کر کے، کیا مسئلہ ہے، پتہ ادھر کا کام ادھر کا، تب اس کو کہیے گا آپ کو نہیں معلوم ہے پچھم کی طرف ہم لوگ کا کعبہ ہے، یہیں پہ زور سے سبحان اللہ بولنا تھا، ہم لوگ کا پچھم کی طرف کعبہ ہے، وہی قبلہ ہے، ہم لوگ جدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کر سکتے، ادھر منہ کر کے پخانہ نہیں کر سکتے، وہ غیر مسلم بھی سوچے گا کہ سارے 1400 سال کے بعد مسلمان کعبے کے جب اتنا احترام کر رہا ہے، کعبے کا کتنا احترام کرتا ہے، وہ سوچے گا مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں میرے بھائیوں اور عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بچیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، پیشاب پخانہ کرتے وقت اتنا خیال رہے کعبے کی حرمت پامال نہ ہو اور بغیر پانی لیے کوئی استنجا نہ کرے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں علم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ اس کے نقصانات نہیں سمجھ رہے، اس کا ایفیکٹ کیا پڑے گا، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے دوستو تعلیم کا جاننا ضروری ہے، تعلیم کا سیکھنا ضروری ہے، علم کا ہونا ضروری ہے، علم ہے آپ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ آپ لوگ کے پاس علم نہیں ہے، آئی پاجامہ جو ہے یہاں تک رہتا ہے، آپ کو معلوم نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، مسائل تو دور کی بات ہے، یہ ضروری باتیں تھی، تو انشاءاللہ کیا اس پہ عمل ہوگا، بغیر پانی کے کوئی پیشاب نہیں کرے گا، انشاءاللہ اس پر خیال رہے، ہمیشہ پاک رہیے گا انشاءاللہ، اور کعبے کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مدرسہ حمیدیہ کو دین دنیا چنگی ترقی عطا فرما دے، ذرا زور سے بولو آمین۔ کتنے بچے فارغ ہوئے ذرا، ماشاءاللہ 3 بچے حافظ قرآن، سینے میں قرآن، کیا کہنے سبحان اللہ۔ لوگ حافظ صاحب کو سمجھتے ہیں BPL والا، بہت غریب، مولانا صاحب کو ذرا سا اوپر سمجھتے ہیں، یعنی ذرا سا خوشحال ہے، حافظ کو غریب الوطن لوگ سمجھتے ہیں، نہیں سمجھے کچھ نہیں ہے، وہ حافظ صاحب ہے، لگے ماں باپ کے رہتے ویسے یتیم سمجھا جاتا ہے چونکہ حافظ صاحب ہے، لیکن یاد رکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی دولت دے دیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، جس کے سینے میں قرآن ہے بڑا خوش نصیب ہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے، اب آئیے ذرا سا بتا دوں،
ہم لوگ کس کو کہتے ہیں اچھا؟ جو پیسہ دے دے اس کو اچھا، جو شادی میں دعوت دے دے تو اچھا، جو رسپیکٹ کرے وہ اچھا، جھوٹ بھی بولے آپ ہاں میں ہاں ملا دے تو وہ اچھا، صحیح بول رہا ہے، اور آپ کے ملک کے خلاف کرے چوپٹ وہ خراب ہے، دعوت نہیں دیا خراب ہے، قرضہ مانگا نہیں دیا خراب ہے، اور اگر اس نے دے دیا تو کمینہ بھی ہے تو اچھا ہو گیا ہے نا بھائی؟ ہم لوگ اسی کو کہتے ہیں اچھا جو میرے مطلب کا ہو، میرے ہاں ہاں ملا دے، چاہے کمینہ در کمینہ کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا ہم کون ہوتے ہیں اچھا کا معیار قائم کرنے والے؟ ہماری نہ فکر اچھی ہے، نہ خیالات اچھے ہیں، نہ ہم خود اچھے ہیں، ہم پھر کیسے کہیں گے کون اچھا ہے؟ یہ تو فیصلہ وہی کرے گا جو سب سے اچھا ہے۔ کون ہے سب سے اچھا؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنایا اس مخلوقات میں انسان سب سے اچھا، اور انسانوں میں انبیاء کرام کی جماعت سب سے اچھی، اور تمام انبیاء اچھے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھوں سے اچھا ہمارا۔ اس نبی سے پوچھئے حضور سب سے اچھا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی نے جو بتا دیا ہے اب تو آپ لوگ کو خوشی ہو ہی جائے گی۔ آپ لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب چوپٹ ہے، حافظ صاحب ایسا ویسا ہے، اب قاری صاحب ایسا ویسا ہے۔ اب سمجھ میں آ جائے گا گاؤں کا ٹھیکیدار ہو چاہے زمیندار ہو چاہے کتنا بڑا آئی ایس ہو اور جتنا بڑا ایم ایل اے ہو چاہے کچھ بھی ہو، چوپٹ ہے چوپٹ۔ کیوں؟ اس لیے نبی نے جو اچھا ہونے کا معیار بنایا ہے اس سے آگے آپ جان نہیں سکتے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، نبی نے فائنل کر دیا، جو قرآن سیکھے قرآن سکھائے، قرآن پڑھے قرآن پڑھنا سکھا دے۔ آپ سمجھ لیجئے ہم جسے حافظ کو ہلکا جانتے ہیں، مدرسے کے طلبہ کو ہلکا جانتے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ علماء جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے یہ قرآن پڑھا رہے ہیں یہ سب سے اچھے ہیں، اس لیے کہ ساری کتابوں میں اچھی کتاب قرآن ہے، سارے نبیوں میں اچھا ہمارا نبی ہے۔ نبی نے فرما دیا تم میں بھی سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے قرآن پڑھے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھیے، قرآن ایسی نایاب کتاب ہے سبحان اللہ، لیکن افسوس ہے لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ کب قرآن پڑھتے ہیں بتا دے رہا ہوں، شب برات میں، اس کے بعد بند رمضان میں، اس کے بعد بند۔ اچھا مسواک، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا، یاد آ گیا، دتمن مسواک، مسواک جانتے ہیں نا؟ بس رمضان کا چاند نکلے گا لاؤ مسواک لاؤ مسواک لاؤ مسواک، عید کا چاند نکلا ہٹاؤ مسواک ہٹاؤ مسواک ہٹاؤ مسواک، اب کیا ہے لاؤ کولگیٹ لاؤ سینسوڈائن لاؤ برش، غریب ہو امیر لنگڑا ہو للہ، سب چالو کیے ہوا ہے۔ مسواک کہاں ہے؟ رمضان میں۔ اب کہاں ہے؟ رمضان میں۔ واہ، نبی نے مسواک کا ایسا اہتمام کیا، صرف نماز کے لیے نہیں، راتوں کو جب سرکار بیدار ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ نبی کو مسواک سے اتنی محبت ہے، ساری دنیا سے جو پردہ فرمانے والے تھے اس وقت بھی مسواک کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے لوگوں، مسواک صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ لیکن واہ سنی واہ سنی، رمضان آئے گا مسواک چالو ہوگا، اب ہمارے 7-8 گھنٹہ تک گھماتا ہی رہے گا، 7-8 گھنٹے تک۔ چلو رمضان میں پڑھے گا قرآن، رمضان ختم قرآن بند، اوکے اب آئیے اب کب پڑھے گا بتا دے رہا ہوں، ابھی ہے کچھ مواقع اور ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے اس کو سنیے گا۔ اب کب پڑھے گا؟ باپ کا انتقال ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ ہماری جماعت کا بہت بڑا عالم دین خطیب الہند علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی آمد ہو رہی ہے، پلیز آپ لوگ نہیں اٹھیے گا، ان کا استقبال آپ لوگ کی طرف سے ہم ہی کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، آپ لوگ ہم جانتے ہیں تم لوگ اٹھو گے تو بھاگ جاؤ گے، اس لیے بیٹھے رہو۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ حضرت زندہ باد فیضان مخدوم سیرہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد حمیدیہ زندہ باد زندہ باد لگانے والا زندہ باد زندہ باد آپ دینے والے زندہ باد زندہ باد بھاگنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
اور مائے اہل سنت مدرسہ حمیدیہ بالیگنج نعرے تکبیر پلیز سٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیے۔ میں اسی لیے ان لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ مت اٹھیے، بہانہ مل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، کتنا بھاگ گیا۔ بس پلیز آپ لوگ بیٹھ جائیے۔ میں اسی لیے بولا تھا آپ لوگ استقبال مت کیجیے گا، یہ سب تجربہ ہو گیا، ہاں ہو گیا ہے، کتنا چل دیا۔ بیٹھیے، آپ لوگ مت جائیے۔ بہت عظیم خطاب فرمانے کے لیے علامہ ہاشم خانپوری صاحب کی آمد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو مدرسہ حمیدیہ کے اساتذہ کرام کی محبتیں ہیں، چن چن کے انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ پلیز بیٹھ جائیے، بیٹھیے نا، قیام ابھی کا ہے کہ لے کر رہا ہم، اسی لیے کہہ رہے تھے آپ لوگ مت ایسا کام کیجیے گا۔ اچھا چلیے، اچھا ہوا کمر بھی سیدھی ہو گئی، اب آپ لوگ بیٹھے گئے۔ سبحان اللہ، حضرت آ گئے ہیں، مجھے سگنل مل گیا ہے، نثار احمد رضوی یو کین گو، اوکے جاؤں گا، اونلی 8 منٹ، اوکے۔ سنیے، اب لوگ قرآن کب پڑھتے ہیں میں بتا دے رہا ہوں، یہ تو رمضان میں پڑھا، اس شب برات میں پڑھا، اب کب پڑھے گا؟ اکثر لوگ جب آپ کا انتقال ہونے والا ہے، عالم جاکری میں ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، کبھی لوگ پھنس جاتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، گاؤں دیہات میں تو ہوتا ہے، اٹیک والوں کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب ان کی سانس رک جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی روز تک بستر مرگ پہ پڑے رہتے ہیں، گاؤں کے لوگ دعا کرتے ہیں اب یہ مر جائے تو اچھا ہے، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہے، صحیح بولا کہ نہیں بھائی؟ کبھی کبھی ہوتا ہے اور ایک ہی آواز آتی رہتی ہے، من الٹی سانس چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یا اللہ اس کو موت دے دے، یا اللہ اس کو موت دے دے، پریشانی نہیں دیکھی جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کیا دیکھ رہا، جاؤ مدرسہ حمیدیہ میں آیا، مولانا فضل صاحب سے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، نہیں ملے تو کہا مولانا منور صاحب السلام علیکم، کہا پریشان ہو؟ بولا حضرت میرا باپ مر نہیں رہا ہے، کمینہ باپ کو مارنے آیا ہے، بولنے کا شعور نہیں ہے، پڑھا لکھا تو ہے نہیں، پڑھا لکھا تو ہے نہیں، اس کو کیسے بات عالم سے کرنا اس کو کیا معلوم ہے؟ ہاں، عالم سے بات کرنے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے کوئی جلسہ کی دعوت دیتا عام آدمی تو پہلے اس کو جلال آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں اپنے امام صاحب سے بات کرواؤ، ایسا اور پھل بولتا پڑھا لکھا تو ہے نہیں، چلو منور صاحب، ہاں تو حضرت باپ وہ سمجھ گئے تو عالمی جاکری میں، ہاں اچھا ٹھیک ہے، جاؤ گھر چلے جاؤ، پریشان مت ہو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو گے، تو دوڑ کے آیا، اب آ تو رہا ہے، ذرا سا مدرسہ سے باہر نکلا تو منور صاحب نے کہا ٹھہرو، جاؤ گے قرآن تو ضرور پڑھنا، لیکن ڈائریکٹ جا کے پڑھنا مت، لا یمسہ الا المطہرون، بغیر وضو قرآن چھونا حرام ہے، پہلے وضو کر لینا، پہلے وضو کر لینا تب چھونا قرآن۔ آیا اب وضو کا حال کیا؟ میں نے پہلے کہا تھا ہر قدم پہ ہر سانس میں علم کی ضرورت ہے۔ سنیے، گرمی کا وضو الگ، جاڑے کا وضو الگ، یہ مسلمانوں کا حال ہے، اکثر لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، مسجدوں میں جلوے نظر آتے ہیں، ہاں پوچھئے مت، گرمی کا جو وضو کرے گا باپ رے باپ، جماعت جائے تو جائے 22 مرتبہ کلی کرے گا، 23 مرتبہ ہاتھ دھوئے گا، گرمی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جماعت جائے تو جائے، اور جاڑا میں تو آئے گا تب جو وضو کرے گا۔ اب تو مسجدوں میں گیزر لگ گیا ہے، پہلے نہیں تھا، تب جو وضو کرتا تھا وہ پانی ٹنکی کا ٹھنڈا، اتنا پانی ٹھنڈا، ہاتھ میں لیا پھینک دیا، ایسے کر رہا ہے، پانی لیا پھینک دیا، منہ میں گھسا کے پھینک دیا، سمجھ گئے؟ اب فرض کو ادا کرنے چلا، چلو جیسے تیسے وضو کیا، اب جانے دیجیے پھر کبھی بتاؤں گا، لیکن صحیح وضو کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، صحیح غسل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، سمجھ، ہر جگہ علم چاہیے، علم کے بنا آپ اندھیرے میں ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، جیسے تیسے وضو کیا، اب کیا قرآن سنایا، چوم لیا، چومنا چاہیے، قرآن کو چومنا چاہیے، ہاں قرآن شریف کو چوم لیا، عقیدت ہے، محبت ہے، اس کے بعد لا کے آپ کھول رہا، کبھی تو قرآن پڑھتا نہیں ہے، اس کو معلوم کیا ہے، بس کھول رہا ہے، سورہ یاسین ڈھونڈ رہا ہے، سورہ یاسین ڈھونڈ رہا ہے، 10 منٹ ہو گئے، ان کے ابا کی حالت اسی طرح خراب ہے، آواز آ رہی ہے، منور صاحب نے سوچا چندہ اندہ اس کا باپ دیتا تھا، چلا ہم بھی ذرا دیکھ لیں کیا حال ہے، وہ آئے تو دیکھیں گے، ابھی تک تم الٹ پلٹ کر رہا، کیا ہے؟ بولا حضرت سورہ یاسین ہے ہی نہیں، چوپٹ کمینہ، ارے اسی میں ہے، بولا حضرت میں ڈھونڈ رہا ہوں، چل کمینہ، کھول 22واں پارہ، سبحان اللہ، کھول 22واں پارہ، دیکھ سورہ فاتر کے بعد ہے کہ نہیں، ہاں حضور ہے، چل شروع کر، اب شروع کیا سورہ فاتر کے بعد، جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے لہجے میں پڑھے گا، چونکہ تعلیم ہے نہیں، میں جیسے تیسے پڑھ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی سے میت کا ماتم کر رہا ہے، یاسین، ایک آدھ پڑھ کے آپ کو دیکھ رہا ہے، والقرآن الحکیم،
إنك لمن المرسلين على صراط تیرا باپ مرا ہے ماتم کر رہا قرآن کہیں سے پڑھا جاتا ہے لیکن پڑھ رہا ہے کیا کرے على صراط مستقیم تو دیکھ رہا باپ مرا کہ نہیں اسی لیے دیکھ رہا روح نکلی تلاوت بند یہ نہیں پڑھے گا قرآن قرآن موت دینے والی کتاب نہیں ہے ارے قرآن تو حیات عطا کرتا سبحان اللہ ہمیں یہ قرآن کا معجزہ ہی ہے قرآن کا اعزاز ہے کہ آپ لوگوں نے شان کو ٹکڑے ہوتے دیکھا تب کلمہ پڑھا ہے کسی نے ڈوبا سورج میں واپس ہوتے دیکھا تب کلمہ پڑھا ہے کسی نے پیڑ کو آتے جاتے دیکھا تب کلمہ پڑھا ہے کسی نے کنویں میں کھاری پانی کو میٹھا ہوتے دیکھا تب کلمہ پڑھا ہے یہ قرآن کا اعزاز ہے جناب حضرت عمر نے صرف قرآن کی تلاوت سنا ہے ایمان کی دولت حاصل کی قرآن زندگی دینے والی کتاب ہے محبت سے بولو سبحان اللہ حضرات قرآن صرف سالانہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن روزانہ پڑھنے کے لیے ہے یہ بچے جو 3 بچے حافظ قرآن ہو گئے ان کے ماں باپ کو سلام بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے آج آپ کے بچے کی تنخواہ جو بھی رہے پکا مکان بنے نہ بنے اس کے پاس فارچونر گاڑی ہو یا نہ ہو سینے میں انشاءاللہ قرآن رہے گا ایمان سلامت رہے گا تو یاد رکھیے گا بیٹا قبر میں اگر بیٹا زندہ ہے اس کے ماں باپ قبر میں چلے گئے اللہ کی قسم بیٹا نماز پڑھے گا باپ کو بھی ثواب ملے گا بیٹا قرآن پڑھے گا باپ کو بھی ثواب ملے گا بیٹا باپ قبر میں رہے گا بیٹے کے ہر نیک عمل کا فائدہ باپ کو بھی پہنچے گا یہ مرنے کے بعد جب حشر میں اٹھے گا ان کے ماں باپ کے سروں پہ جو اللہ تاج رکھے گا اہل معاشر حیرت میں پڑ جائیں گے یہ کس چیز کا انعام ہے وہیں پہ کہا جائے گا جن کے بچے حافظ قرآن ہے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیوں حافظ قرآن کو آپ معمولی نہ سمجھیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن قسم خدا کی دوستوں میں اپنی بات بتاؤں جب پریشانی میں گر جاتا ہوں ٹینشنائز ہو جاتا ہوں کہیں سکون نہیں ملتا ہے اس وقت قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمدللہ جب قرآن پڑھیے قلب کو سکون ملے گا اس لیے آپ لوگ ایسی لڑکیوں سے بیٹوں کی کا نکاح کریں جو قرآن پڑھنے والی ہو نماز پڑھنے والی ہو اور جو بیٹی والے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بہت کر لیے انجینئر سے اپنی بیٹیوں کا نکاح ڈاکٹر سے آپ نے کر لیا ہے ماسٹر سے کر لیا ہے آپ لوگ مخالف آپ لوگ کا میں مخالف نہیں ہوں میرے اوپر فائر مت ہوئیے گا لیکن ریئلٹی کیا ہے وہ میں بتا دے رہا ہوں اللہ نے بیٹی دیا ہے نا تو اپنا داماد عالم بنائیے بیٹی کا دولہا حافظ قرآن بنائیے وجہ کیا ہے کہ جب آپ کا داماد عالم ہوگا آپ کا داماد حافظ قرآن ہوگا آپ کا انتقال ہوگا تو عالم ہے نا ہر گھڑی اپنے ماں باپ کے لیے جہاں پہ دعا کرے گا اپنے ساس سسر کے لیے بھی دعا کرے گا رشتہ داروں کے لیے دعا کرے گا اس لیے دوستو سارا علم ایک طرف ہے علم دین ایک طرف ہے پہلے حافظ قرآن ہو عالم دین ہو ضروریات دین کو سمجھنے کے لیے علم سیکھ لیں پھر ڈاکٹر انجینئر بنے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور ہم تمامی کے بچوں کو اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت عطا فرمائے یہ تمام علماء کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے تمام علماء کرام ممبر نور پہ جلوہ بار ہے ان کی محبت ان کا احسان اور ان کا مقام کیا ہے وہ میں آپ کو 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد جو بچے دولہا بنیں گے آج حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے حضرت کا خطاب نایاب ہوگا پھر پوری طریقے 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں آج سنا دوں آج ہی سنا دے رہا ہوں سبحان اللہ چونکہ علماء کرام کے انٹروڈکشن میں نے ابھی تک نہیں کروایا سبحان اللہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں مجھے ثواب مل جائے گا آپ کو بھی ثواب چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بچے حافظ قرآن ہیں ان کو معمولی مت سمجھیے گا علماء کرام کا احترام کیجیے ان سے محبتیں کیجیے آج میرا جہاں قیام تھا تھوڑی دیر کے لیے اشتیاق صاحب کے یہاں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی علماء کرام کو انہوں نے دیکھا مچل گئے ہاں
محبت کا اتنا اظہار کیا، میں بہت خوش ہوا کہ آج بھی لوگ علماء کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو راستہ ہی چینج کر دیتے ہیں۔ دل سے دعا نکلی ہے اللہ آپ لوگوں کو بھی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آنے والے کام کا احترام کیجیے گا اور خیال رکھیے گا، رو رو کے اللہ سے مانگیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ 4 مصرے میں سنا دے رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین و ایمان کے ساتھ